ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں گفتگو۔ موضوع ہے اردو ادب اور عصری حیثیت۔ مہمان ہیں ممتاز محقق، دانشور، استاد، ناول نگار، صحافی، میری مراد ہے پروفیسر سید مجاور حسین رضوی، سابق صدر شعبہ اردو، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا صمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی اپنے ناظرین سے کہا کہ آج آپ سے جو گفتگو کا موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ اردو ادب اور عصری حیثیت ہے۔ اس سلسلے میں آپ مجھے اور ان طالب علموں کو یہ بتائیں کہ اردو ادب اور عصری حیثیت سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ ڈاکٹر راشد، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، پہلی بار مجھے موقع ملا مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی کے دیکھنے کا، اور مجھے ایسا لگا کہ جو خواب ہم لوگ دیکھا کرتے تھے اس کی تعبیر مولانا آزاد یونیورسٹی کی شکل میں آج نظر آ رہی ہے۔ میں یونیورسٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ کے ذریعے سے دیکھنے والوں سننے والوں تک اپنی صدائے نارسا کو، کیونکہ مولانا آزاد یونیورسٹی ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، اکثر جملے وہی ہوں گے جو مولانا آزاد کے ہیں، تو میں اپنی صدائے نارسا کو ان لوگوں تک بھی پہنچا سکوں جو کسی سبب سے مجھ سے ذاتی طور پر یا ادبی صحیفوں کے ذریعے سے ان مسائل سے واقف و باخبر نہیں ہیں۔ ہم جب عصری حیثیت کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے، چاہے آپ عصری حیثیت کہیے، چاہے روح عصر کہیے، چاہے اگر کلاس روم میں چلیے تو زڈجسٹ کہہ دیجئے، لیکن مراد ایک ہی ہے۔ ہم کس حد تک زمانے کی نبض کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ لمحات جو ایک ایک لمحہ ہوا کے تیز رفتار جھونکوں کی طرح سے بدلتے رہتے ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں۔ ادیب دو طرح کے فرائض انجام دیتا ہے، ایک وہ کہ لمحے کو اپنی گرفت میں لے کے ایسی معنویت عطا کرتا ہے کہ عارضی لمحہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ آج یہاں حیدرآباد میں صبح سے پانی برس رہا ہے، وہ پانی برس رہا ہے۔ اسی برستے ہوئے پانی پر ہم کو برسات کی بہاریں، نذیر اکبر آبادی کی نظم بھی یاد آتی ہے۔ اسی برستے ہوئے پانی پہ ہمیں جوش ملی آبادی کی نظم بھی یاد آتی ہے، برسات ہے برسات ہے برسات ہے برسات۔ یہ سب جہاں یاد آتا ہے، ہمیں آل رضا کا ایک مصرع بھی یاد آتا ہے کہ کتنا پانی ہے کہ نا وقت برس جاتا ہے اور کبھی قافلہ پیاسوں کو ترس جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے جس طرف متوجہ کیا آپ کو، یہ پہلے بھی سچ تھا، یہ آج بھی سچ ہے، یہ آنے والے دور میں بھی سچ رہے گا۔ لیکن کبھی کبھی تاریخ ہم سے کچھ مطالبہ کرتی ہے۔ اب ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ بڑا مشکل ہے آپ کے لیے آج سے 80 برس پہلے جانا، لیکن مجبوری ہے، چلیے۔ آپ جب 80 برس پہلے پہنچیں گے تو آپ کو ایک ایسے ہندوستان سے سابقہ پڑے گا جو گرم نعروں سے گونج رہا ہے، انقلاب زندہ باد، اور چاروں طرف صرف ایک ہی بات سنائی دے رہی ہے، اور وہ
विदेशी साम्राज्य से छुटकारा पाने की। जी उस वक्त अगर हमारे शायर ने ये कहा कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जी और जिस खेत से दहका को मैसर मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदम को जला दो, तो ये उस दौर की हिस्सियत थी। जी अगर कहा शायर ने कि मेरा नारा इनकलाब इनकलाब इनकलाब, तो ये उस दौर की हिस्सियत थी। जी अगर उस दौर में प्रेमचंद ने इस पर उकसाया, आमादा किया कि आप अपने मेयार को बदलें, जी तो वो उस दौर की हिस्सियत ही नहीं थी। वो आज के दौर की हिस्सियत है कि हमें हर दौर के मुताबिक हुस्न के मेयार को बदलना होगा। जी तो उस दौर की हिस्सियत आज़ादी की जद्दोजहद। जी इकबाल ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीरों से ना अव्वल ताउसरो बाब आखिर। लेकिन मैं आज सुबह का अखबार पढ़ने के बाद ये कहने पर मजबूर हो गया जी कि अब शमशीर व सना की ज़रूरत नहीं है। जी आज की हिस्सियत कुछ और मुतालिबे करती है, जिसकी तरफ मैं आपसे अपनी ये बात मुकम्मल करके तब आऊँगा। तो देखिए, दो तरह की हिस्सियत या दो तरह की इक़दार हैं जो अदब का मौजू बनती हैं। एक वो इक़दार जो तगय्युरात से मावरा होती हैं, जी उससे बेनियाज होती हैं। जी। मीर साहब ने जब कहा था कि मेरे तगीर हाल पर मत जा, जी इत्तेफाकात हैं ज़माने के, तो ये ज़माने के इत्तेफाकात पहले भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। इनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जी ये या इकबाल ने जब ये कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, तो शाख नाजुक पे बनने वाला आशियाना हमेशा नापायदार होगा। ये बात उस वक्त भी सच थी, आज भी सच है, कल भी सच है। लेकिन मुक़त्ता कलामी की माज़रत के साथ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आज का इंसान ये सोचता है और ये मान कर चलता है, ये सारा जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो तबद्दुल है ज़माने में, उसको ये कहता है कि चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। तो इसमें किस हद तक सदाकत समझते हैं? हाँ, इसमें मैं बदकिस्मती से इस नज़रिए का कायल नहीं हूँ, और मेरी समझ में इंसान फ़ाइल है, खुद मुख्तार है, रखता है और अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। आज जब हम फैज़ का शेर पढ़ते हैं कि सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं हिसाब व किताब होगा, यहीं से उठेगा रोज़े महशर, यहीं अदाब व सवाब होगा, तो ये अबदी सदाकत है। आज के इंसान की फ़िक्र में ये बात भी है, यानी जिस तरफ आपने बड़ा खूबसूरत इशारा किया है कि तकदीर परस्ती क्या अब भी हमारे माशरे में है, तो ये है, मगर हमारा अदब इस तकदीर परस्ती के ख़िलाफ़ था और अब तो ख़िलाफ़ है ही। इसीलिए शायद शायर ने कहा कि तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है। हाँ, बेशक जी। तो मैं फिर लौट के आया कि उस दौर की हिस्सियत जी जहद आज़ादी के वक्त, अब उनकी तफसीलात और उनका पूरा कलाम सुनाने की ज़ाहिर है कि आप और आपके सुनने वाले मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं, मगर सिर्फ़ इतना इशारा काफ़ी है कि बाज़ जगह असरी मसाइल को भी बड़ा फ़नकार अपनी तख्लीकी फ़आलियत के साथ इस तरह पेश कर गया है कि एक जुमला जी उस वक्त सही था, आज सही है, आने वाले कल में भी सही रहेगा। प्रेमचंद की एक कहानी है जेल जी, और वो उसका पूरा हिस्सा ये है कि वो आज़ादी के लिए लोग जेल जाते हैं और वो एक खातून है, वो जेल जाने वाले से हमदर्दी रखती है वगैरह वगैरह। लेकिन उसका एक जुमला है, मैं ऐसी आज़ादी नहीं चाहती
جہاں جان کی جگہ گوبند کرسی پر آ بیٹھے. جی میں ایسی آزادی چاہتی ہوں جہاں لوگوں کو پیٹ بھر کھانا نصیب ہو سکے. جی جی تو دیکھیے جان کی جگہ گوبند، یہ علامتی انداز جی یا انہیں اس کے ذریعے سے یہ وضاحت ہو گئی کہ اقتدار کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوتا، جی اصل چیز سسٹم یا نظام کی تبدیلی سے ہوتا ہے، جی جس کی طرف پریم چند نے اشارہ کیا ہے. اسی طرح سے جی آپ ان کی کہانی اٹھائیے دو بیل، جی پریم چند کی جی جی افسانہ، جی سیدھا سیدھا ہیرا موتی، جی دو بیل ہیں. جی آپ نے اپنے اپنے انداز سے ہیرا کو کیہے سے ہندو بنایا اور جی موتی کی میم سے مسلمان بنایا، جی اور یہ بتایا کہ یہی دونوں مل کے یہ سب اپنی جگہ. جی میں اس وقت کلاس روم میں نہیں جی ہوں، جی جی اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات انہوں نے ضرور بتائی تھی جی جو آج صبح کا اخبار پڑھنے کے بعد مجھے پریم چند کی یاد آئی. میں اپنی آواز پہ بھی قابو نہیں پا سکتا اس وقت، لیکن آج کا اخبار پڑھنے کے بعد جی پریم چند نے اس میں ایک کردار سانڈ کا تخلیق کیا ہے، جی اور یہ سانڈ دہشت گردی کا سانڈ ہے جی جو کھیت چر جاتا ہے، جی جی جس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. جی وہ یہ نہیں دیکھتا جی کہ کیا ہے. ہمارا شاعر جب کہتا ہے جی کہ یہ دیکھتا نہیں کہ یہ سبزہ یا ریت ہے، ہندو کا کھیت ہے کہ مسلمان کا کھیت ہے، دہشت گردی یہ نہیں دیکھتی. جی بس یہی پریم چند نے کہا تھا. جی وہ اس وقت کی عصری حیثیت بھی تھی، جی آج کی بھی عصری حیثیت ہے. جی آج ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا شاعر جی کس طرح کی فکر رکھتا ہے. میں معافی چاہتے ہوئے عرض کروں گا آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو آج کل کی زبان میں اپنی اننگ کھیل چکا، جی اور چاہے یہ کہہ دیجئے کہ ریٹائرڈ ہرٹ، جی اور چاہے یہ کہہ دیجئے کہ بیٹ ان ہینڈ واپس آ گئے پویلین پر. مجھے تو نہیں کچھ کرنا، مگر مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جی آپ کو ہندوستان کو اور ہندوستان کو اردو زبان کے ذریعے سے سنوارنا ہے. 1857 سے 1947 تک کا جو دور تھا، جس زبان نے انقلاب زندہ آباد کا یا ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ دیا، اس زبان کے سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس زبان کا ادیب یا اس زبان کا تخلیق کار آج کی جو آج کے تقاضے ہیں اس میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، میں وہی عرض کرنا چاہتا تھا. آج حالات بدل گئے. جی آج اقبال کے لفظوں میں عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں. ہم نہیں جانتے کہ جس کرب میں پوری انسانیت گرفتار ہے جی اور خود ہندوستان بھی گرفتار ہے، جی وہ کرب دو طرح سے ہے. جی معاشی حالات کی ابتری، جی ایک بہتر نظام زندگی کی تمنا، جی اور ہمارے سماج میں جی بڑھتی ہوئی خود غرضی، حسد، جی جلن، وہ انفرادی بیماریاں جس کے لیے آج آپ ایک لفظ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے اردو میں اس کو رکھا یا نہیں، یعنی کرپشن. جی آج وہ اتنا آ چکا ہے کہ ہم کو ہر لمحہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب ایک دور تھا کہ ہمارے شاعر نے کہا تھا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہدار راہ میں ہے. آج کا شاعر کہتا ہے کہ رہے وفا میں مسافر نواز کوئی نہیں، کسی نے سب شجر سایہدار کاٹ دیے. تو ہم جب یہ شجر سایہدار کٹ گئے ہیں تو ہمیں یہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سوچنی پڑتی ہیں
کہ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. تو یہ پریشانیاں جو ہیں، جو ایک نظام نو کی آمد سے پہلے اور نظام کہنہ کے مرتے وقت ایک درمیانی وقفے کی مصیبت ہے، اسے آج ہمارا ادیب برسر پیکار ہے، لڑ رہا ہے. اور یہی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیانہ کسی شاخ گل پہ بار نہ ہو. معاشرے میں انتشار کی ایک اہم وجہ آج یہ بتائی جاتی ہے سماجی نابرابری. ہاں، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آج کا ادیب ہو یا تخلیق کار ہو وہ کسی بھی صنف میں تباز نہیں کرتا ہو، کس طرح سے وہ نسل نو کے ذہنوں کی آبیاری کر سکتا ہے؟ وہ بالکل دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارا تخلیق کار ہے وہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے میری گفتگو آپ کو غیر دلچسپی معلوم ہوگی، برداشت کر لیجیے گا، کیا کیجیے گا، مجبوری ہے. لیکن ہم اگر کسی معاشرے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو ہر دور کے مطابق، ایک دور تھا جب ایجیٹیشنل یا ہیجانی کیفیت کے ساتھ بہتے ہوئے ہم ان کو بھی اکسا رہے تھے کہ بڑھے چلو اور دیکھ شمشیر ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہے یہ. آج تو شمشیر اٹھا لینا بڑا کام نہیں ہے بلکہ برا کام ہے. اور اب ہم کو ذہن کی تربیت کرنی ہے. تو اس جو ہمارا نظام ہے اس نظام کی تربیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک کہ ہماری تہذیبی جڑوں سے وابستگی. اگر ہم اپنی تہذیبی جڑوں سے کٹ گئے تو آپ یقین مانیں کہ ہم مستقبل کو نہ پا سکتے ہیں، اور جب پا ہی نہیں سکتے تو سنواریں گے کیا. تو ہم اپنی تہذیبی جڑوں کی تلاش میں بھی رہیں، اور تہذیبی جڑوں کی تلاش میں اگر رہیں تو دیکھیے آپ زبان کو، آپ ادب کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ دور اور تھا جب ادب صرف ایوان و محلات کی زینت سمجھا جاتا تھا. ایک شاعر نے پڑھ دیا، 10 آدمیوں نے واہ واہ کر دیا. آج تو ایک شاعر پڑھتا ہے تو پھر گلی گلی اس کی آواز کی گونج پہنچتی ہے. میں ان شعراء کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جن کے ہاں صرف ترنم ہوتا ہے. ترنم کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جن کے ہاں فکر نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ذہنوں کی تربیت میں مثبت انداز میں حصہ لیتے ہیں. آج ہم کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ میں جس کو اپنی گواہی میں لے کے آیا ہوں مجھے یہ ڈر ہے وہی آدمی اردو کا نہ ہو. تم محبت کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو ایک آگاہی ہے، ایک تنبیہ ہے، یا اگر میں اپنی بات اپنی اردو میں نہیں سمجھا سکا تو انگریزی میں وارننگ ہے کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. لیکن آج کا شاعر یہ کہتا ہے تہذیب و ثقافت کی تلاش کے نام پر کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھیں. تو اس طرح کا نعرہ بھی تہذیب و ثقافت کی تلاش نہیں کہا جا سکتا، میں سمجھتا ہوں. نہیں، میں ذرا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ اپنے سر کے تاج تو نہ تلاش کیجئے، لیکن اپنے سر کی ضرور تلاش کیجئے. وہ سر شناخت، آئیڈینٹیٹی، تشخص، آپ کی پہچان، آپ کی شناخت، یہ آپ کا لباس. یہ صحیح ہے کہ وہ جاگیردارانہ نظام تھا جس میں بہت ساری خرابیاں تھیں. یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارے ادیب نے جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف
قلم اٹھایا، قدم جہاد کیا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام نے بہت کچھ مثبت دیا تھا۔ تو بس آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم سوچ کے، فکر کے ساتھ ایک منزل کی طرف بڑھیں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ افسانے ہوں، چاہے وہ ناول ہوں۔ ہم آج کا ناول پڑھتے ہیں تو ہم کو ان ناولوں میں مثلاً قرۃ العین حیدر کے ناول تھے، وہ ماضی کی سیر کراتی تھیں، مگر ایک لمحے کے لیے وہ بادل ہٹ جاتے تھے، مستقبل کی ہلکی سی کرن دکھائی دے جاتی تھی۔ اسی طرح سے ہم شاعری میں آج وہ چاہے شہریار صاحب ہوں یا فراز ہوں یا افتخار عارف ہوں، ان لوگوں کو جب پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہونے لگتا ہے ان کو اپنا ماضی یاد ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ایک بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے کہہ دوں، اور خدا کرے آپ کو میری بات بری لگ جائے، لیکن جب بری لگے گی تو رد عمل بھی ہوگا، کہ آپ اپنی تاریخ کو فراموش نہ کیجیے، اپنی تاریخ پہ فخر کرنا سیکھیے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو وہ ان کے عہد کی مجبوریاں تھیں، اور آج ہم انہی مجبوریوں کو سمجھ کے ان کے شعور کے ساتھ اپنی پہچان بنائے رکھ سکتے ہیں۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اچھائیاں ہیں ہم انہیں قبول کرنا چاہیے، اور جو برائیاں تھیں ماضی کو انہیں رد کرنا چاہیے۔ ہم نے اس کو رٹ رکھا ہے عربی میں کہ وَخَذُ مَا صَفَا وَدَيُّ مَا قِدِرْ، یعنی جو اچھا ہے صاف وہ لے لو، جو برا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو ایک ازلی کلیہ ہے جو ابد تک رہے گا، لیکن جو پریشانی ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہو جاتی ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو دو ٹوک الفاظ میں ہر وہ چیز اچھی ہے جو آپ کے اسلاف کی یادگار ہے، ہر وہ چیز اچھی ہے جو آپ سے آپ کی تاریخ کو متعارف کراتی ہے، ہر وہ چیز اچھی ہے جو آپ سے آپ کی تہذیب کو چھین لینا نہیں چاہتی، اور ہر وہ چیز بری ہے جو آپ پر کوئی مسلط کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ فکر ہو۔ دیکھیے یوں میں کلاس روم میں غصہ آ جائے اور میں آپ کو ڈانٹنا شروع کر دوں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ ایک فقرہ آپ کو ہی نہیں پوری نسل کو نقصان پہنچائے گا جب میں یہ کہوں نہیں تم کو یہ کرنا ہی ہے۔ یعنی جہاں جبر ہو تو دیکھیں جبر کے خلاف، تہذیبی تسلط کے خلاف، معاشرے میں نابرابری کے خلاف آج کے ادیب کو لڑنا ہے۔ آج تحریک بنا کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تحریک کا زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا جو جب اردو ادب میں تحریکیں ہوا کرتی تھیں، وہ زمانہ گزر گیا۔ آج تحریک کا زمانہ نہیں ہے، تربیت کا زمانہ، آج تربیت کا زمانہ ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، کتنی اچھی بات ہے یہ تربیت۔ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو انہی تحریکات کے مطالعے سے تو حاصل ہوگی نا، اور جب تحریکات کو آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو تاریخ تو پڑھنی ہی پڑے گی، اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ تہذیب سے دامن اپنا نہیں بچا سکتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تہذیب سے وابستہ رہیں، آپ مرثیہ پڑھیں تو یہ یاد رکھیں کہ مرثیے میں یہ بھی لکھا ہے کہ لازم ہے سوچے، غور کرے، پیش و پس کرے، جو ہو سکے نا کیوں بشر اس کی حوث کرے۔
آج کے دور میں صرف آپ کی تفریح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اور مجھے آپ کے یہاں کہنا بھی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ٹی وی پہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کولڈ ڈرنک کا کہ یہ یونیورسٹی آف فریشیالوجی کا جی ہے. ایک اور یونیورسٹی ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، جہاں ہاکیالوجی اور پھینکیالوجی ہوتی ہے. یعنی اسی کو یہ میں نے عام زبان استعمال کی ہے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ لیں. اور ورنہ جسے انانیت کہتے ہیں، یہ انانیت شخصی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی اور تہذیبی بھی ہوتی ہے. تہذیبی انانیت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ فاشزم کی طرف لے جاتی ہے. آپ کو اس تہذیبی انانیت سے اپنے کو بچانا ہے اور اسے ایک سمت دینا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنا تشخص برقرار رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل پر ہم کو عمل کرنا ہے، لیکن اسے تنہا چھوڑنے سے ہم اعتراض کرنا ہے. ہاں بہت صحیح، بہت صحیح. اور یہی میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اقبال کو بھولیں نہیں. آپ نے اقبال کا شعر پڑھ کے میرا دل خوش کیا. اقبال کو یاد رکھیے. اقبال اگر یاد رہیں گے تو آپ کو یہ بات بھی یاد رہے گی کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے ادیبوں کو یہ سکھایا کہ عصری حیثیت کیا ہوتی ہے. کس طرح ادیب لمحات کو گرفت میں لیتا ہے، لمحے کی گرفت میں نہیں آتا. اور یہی پہلو ہے جو ہم نے اقبال کی شاعری یا پریم چند کے ناول اور افسانے سے سیکھی. تو آج کی اس گفتگو سے ڈاکٹر صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر کے الفاظ میں ہم کو یہ عزم صمیم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لہو سے سینچیں گے کانٹوں کو، گلوں کو، گلشن کو. ہم اپنے لہو سے سینچیں گے کانٹوں کو، گلوں کو، گلشن کو. بگڑا جو کسی دن رنگ چمن، ہم رنگ چمن بن جائیں گے. اور اسی پر آج کی اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے جس کا موضوع تھا اردو ادب اور عصری حیثیت، اور مہمان تھے پروفیسر سید مجاور حسین رضوی. اسی پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا یہ تعلیمی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.